قرآن کا ہر لفظ اپنی جگہ پر بالکل جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی ہے اور اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں جا سکتا. قرآن کے کئی الفاظ ایسے ہیں کہ وہ دو مختلف الفاظ ہیں لیکن ان کا اردو میں یا کسی اور زبان میں ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے. اس کی پہلی مثال جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے دل کی. دل کے لیے قرآن میں لفظ قلب استعمال ہوا ہے اور دوسرا لفظ فؤاد استعمال ہوا ہے. فؤاد بھی دل کو کہتے ہیں, قلب بھی دل کو کہتے ہیں. اگر فؤاد عربی میں استعمال ہو رہا ہو کسی آیت میں, آپ ترجمہ اردو میں پڑھیں تو کیا ترجمہ نکلے گا؟ دل. اگر فؤاد پڑھ رہے ہوں کہیں تو کیا ترجمہ نکلے گا؟ دل. کیونکہ ہمارے یہاں مختلف الفاظ نہیں ہیں, ایک ہی لفظ ہے تو ہم ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں. قرآن میں کیونکہ یہ دو الگ الفاظ ہیں تو لازمی طور پر اذا اجتمعا تفرقا, اگر دو قریبی الفاظ ایک ساتھ ذکر کیا جائے ان کا تو لازمی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان میں جو فرق ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, ان کے بارے میں ایک طرح سے تمیز کی جا رہی ہے کہ یہ لفظ اور ہے, یہ لفظ اور ہے. بڑی عجیب آیت ہے قرآن کی سورہ اسراء میں, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آپ کا سننا, آپ کا دیکھنا اور آپ کا فؤاد, اب میں ترجمہ نہیں کر رہا دل, میں کہہ رہا ہوں فؤاد. آپ کا سننا, آپ کا دیکھنا اور آپ کا فؤاد, ان تمام کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی, ان تمام کے بارے میں پوچھا جائے گا. عجیب آیت اس لیے ہے کہ سننا تو سمجھ میں آتا ہے, دیکھنا بھی سمجھ میں آتا ہے, جو کچھ سنا اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. کیوں سنا بھائی؟ کیوں غیبت سنی؟ کیوں کسی کے بارے میں جھوٹ سنا؟ کیوں فضول باتیں سنی؟ دیکھا کیوں دیکھا؟ کیوں نظر نیچی نہیں کی؟ کیوں خراب چیز دیکھی؟ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. انسان جب کسی ایک ایموشن کی وجہ سے اوور ویلم ہو جائے, بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جائے, تو پھر غلطی کر بیٹھتا ہے. اگر آپ بہت ہی برے موڈ میں ہیں تو شاید آپ کی زبان سے ایسی باتیں نکل آئیں جو بعد میں آپ کہیں مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی. انسان کبھی غصے میں ایسی حرکت کر دیتا ہے جو اس کو بعد میں خیال آتا ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ انسان کبھی ڈپریشن میں کچھ ایسی باتیں کر دیتا ہے, اداسی میں کچھ ایسی باتیں کر دیتا ہے, یا زیادہ خوشی میں آپے سے باہر ہو کے کچھ ایسی حرکت کر دیتا ہے جو بعد میں سوچتا ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل بار بار فؤاد ہو جاتا ہے. اب سمجھ رہے ہیں بات؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ایموشنز بہت آرام سے ایکسائٹ ہو جاتی ہیں اور وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. جیسے ہو سکتا ہے آپ کے گھر, آپ کی فیملی میں کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جن کا غصہ بہت آسانی سے ایسے جلدی سے بھڑکتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا یہ ہوا کیا, اور پھر کچھ 5 منٹ بعد دوبارہ بالکل آرام سے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اچھا ذرا چینی تو ادھر. اچھا اور باقی دن کیسا گزرا تمہارا؟ ابھی تو چیخ رہے تھے یار آپ, تو شیشے ٹوٹ رہے تھے گھر کے, اور اب ایک دم سے دوبارہ بالکل نارمل جیسے کچھ ہوا بھی نہیں. اور کچھ لوگ اس سے بڑے کنفیوز گھر میں, یعنی ایک باپ ہے اس کو غصہ بڑا آتا ہے, بیٹا گھر میں آیا, بیٹا گھر آتے کے ساتھ ہی تم ایسے نکمے, تم تو یہ, تم تو وہ, چیخ پکار شروع. بیٹا 18 سال کی عمر ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایسی ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں. پھر ماں جا کے بیٹے کو تسلی دیتی ہے, کہتی ہے دیکھو تمہارے ابو کبھی کبھی ایسے ہو جاتے ہیں, وہ اصل میں ایسے نہیں ہیں, بس کبھی کبھی ہو جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, یہ ان کا قلب نہیں ہے, یہ بس ان کا فؤاد ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو میں نے غصے میں کچھ کہہ دیا تھا لیکن وہ میں نہیں تھا, وہ تو بس مجھے کچھ ہو جاتا ہے, جب مجھے غصہ آتا ہے مجھے کچھ بس ہو جاتا ہے. آپ کے بچے کہیں گے I didn't mean it mom, that wasn't me, this is me. you know, ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ اس کو ایک طرح سے ایک ایکسکیوز بنا لیتے ہیں کہ دیکھو میں نے جو غصے میں بات کی تھی وہ اس کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتے, جو میں نے ڈپریشن میں حرکت کی تھی اس کے بارے میں مت پوچھو, دیکھو وہ it was a special occasion, وہ کچھ بات آپ سے باہر ہو گئی تھی لیکن وہ اس کے بارے میں وہ بات دوبارہ مت لاؤ, دیکھو وہ ایک غلطی تھی وہ ہو چکی. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بڑی حکمت سے فرما رہے ہیں دیکھو جس حالت میں تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ دیکھو اس بارے میں مت پوچھو, اس وقت میں غصے میں تھا, وہ اور بات تھی, اس کے بارے میں مجھ سے کوئی انٹروگیشن نہیں ہو سکتی. اسی کے بارے میں خاص کہا ان السمع والبصر والفؤاد, کیونکہ لوگ اسی کو مثال بناتے ہیں, اسی کے پیچھے ہٹتے ہیں کہ دیکھو جب ایک دفعہ اس طرح کی سچویشن ہو جائے, میں فؤاد بن جاؤں, میرا قلب فؤاد بن جائے, تو پھر اس کے بعد مت پوچھو, مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. اور اللہ فرماتے ہیں نہیں تمہیں پتا ہے, اچھی طرح پتا ہے, اور پوچھ گچھ ہوگی اور اسی کے بارے میں ہوگی.
اس کی ایک اور مینیفیسٹیشن کیا ہوتی ہے؟ کہیں زلزلہ آیا یا سیلاب آیا یا کوئی انریسٹ ہوا تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ عام آدمی، عام طور پہ بالکل عام آدمی ہے، یعنی اسکول ٹیچر ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، جو بھی ہے، جب ایک دفعہ دکانوں کی توڑ پھوڑ شروع ہوئی اور لوگوں نے گاڑیاں لوٹنی شروع کی اور دکانوں میں سے ٹی وی اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اسکول ٹیچر، عام آدمی، پاگل نہیں ہے وہ، بالکل سیدھا سادہ انسان ہے، اس کو بھی دیکھیں کیمرے پہ کیا کر رہا ہے، وہ بڑا سا ٹی وی لے کے وہ جا رہا ہے، اور پھر وہ بھی کورٹ روم میں پہنچا، اس کے بارے میں سوال جواب ہو رہے ہیں، تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ. اور سائیکالوجسٹ کہہ رہا ہے دس از موب مینٹیلٹی. جب تمام موب ایسی حرکتیں کر رہا ہو تو انسان کا سر گھوم جاتا ہے، وہ بھی حرکتیں کرنی شروع کر دیتا ہے، وہ سوچتا نہیں کر کیا رہا ہے. یعنی وہ بھی یہ آرگیومنٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت وہ قلب نہیں تھا، اس وقت وہ فؤاد تھا، اس کو مت پوچھو، اس کو معاف کر دو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ بالکل معاف نہیں ہوگا، اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. تم اپنی تمام حرکتوں کے لیے خود ذمہ دار ہو، تمہاری کوئی ایکسکیوزز نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد. اب دیکھیں اگر آپ اس آیت کا ترجمہ دل پڑھیں اور گزر جائیں تو یہ ساری بات نکلے گی کہ نہیں؟ بالکل آگے سے آپ بالکل ایسے گزر جائیں گے جیسے کچھ بات ہی نہیں ہوئی. تو قرآن کے ہر لفظ پہ خاص اٹینشن، اس ہر لفظ پہ خاص توجہ کی ضرورت ہے، ہر لفظ پہ. بارک اللہ لی ولکم.